سورج کی پہلی کرنیں ابھی شہر کی اونچی عمارتوں کے پیچھے سے بمشکل نمودار ہوئی تھی جب مرحا نے اپنے بوسیدہ اور خستہ حال گھر کی دہلیز پار کی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی طمانینت اور کاندھوں پر ایک اندیکھا بوجھ تھا۔ یہ بوجھ ان دعاؤں کا تھا جو اس کی ماں نے رات کے آخری پہر گڑ گڑا کر مانگی تھی، اور اس کھانسی کی آواز کا تھا جو اس کے بیمار باپ کے سینے سے نکل کر سیدھا مرحا کی روح میں پیوست ہو جاتی تھی۔ آج اس کی زندگی کا وہ دن تھا جس کی تعبیر اس نے کئی راتوں کی نیندیں قربان کر کے لکھی تھی۔ شہر کے سب سے نامور اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا، جہاں داخلہ ملنا اس جیسے غریب گھرانے کی لڑکی کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن یہ معجزہ اس کی انتھک محنت کا ثمر تھا۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا اور مئی کی چلچلاتی دھوپ نے صبح ہی سے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے تھے۔ مرحا کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اعصاب پر ایک عجیب سی نقاہت اور جھنجھلاہٹ طاری تھی، لیکن اس نے اپنی تمام تر جسمانی تکالیف کو اپنے مضبوط ارادوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بس کے دھکوں اور ہجوم میں پستی ہوئی جب وہ یونیورسٹی کے دیو ہیکل اور شاندار آہنی دروازے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے اس پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی دنیا تھی جس کا اس نے صرف کتابوں میں تصور کیا تھا۔ چمچماتی ہوئی لگژری گاڑیاں، جدید ترین فیشن کے ملبوسات پہنے قہقہے لگاتے لڑکے اور لڑکیاں، یہ سب اس کی دنیا سے بہت مختلف تھا۔ اس کے پیروں میں پہنی ہوئی پرانی جوتی اور کاندھے پر لٹکا ہوا معمولی سا بیگ اس ایلیٹ کلاس کے چمکتے فرش پر ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہا تھا۔ مرحا کو ایک لمحے کے لیے اپنا آپ بہت حقیر اور اجنبی سا محسوس ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد کیا جس پر امید کی ایک مدھم سی چمک اس کی اسکالرشپ کی خبر سن کر ابھری تھی، اور اس کے اندر کی خودداری نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور پورے اعتماد کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کسی کو متاثر کرنے نہیں بلکہ اس کا واحد مقصد اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے خاندان کو اس غربت کی دلدل سے نکالنا ہے۔ کیمپس کی طویل اور کشادہ راہداریوں میں چلتے ہوئے وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کی نظریں صرف اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹائم ٹیبل پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی پہلی کلاس کا کمرہ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ گرمی اور روزے کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ ویسے ہی گرم تھا اور ہلکا ہلکا درد اس کی کن پٹیوں میں ٹیسے مار رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تیزی سے موڑی ہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی ٹھوس اور مضبوط وجود سے پوری قوت سے ٹکرا کر اتنی زور سے ٹکر ہوئی کہ مرحا کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے تمام کتابیں، نوٹس اور پین فرش پر گر گئے۔ اس اچانک افتاد نے اس کے اندر موجود روزے کی جھنجھلاہٹ کو ایک دم ہی بھڑکا دیا۔ اس کے شدید غصے سے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کے سامنے ایک انتہائی وسیع اور دراز قد مغرور سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ ضامن سکندر تھا، اس یونیورسٹی کے طاقتور ترین وائس چانسلر سکندر اعظم کا اکلوتا بیٹا، جس کے گرد ہر وقت طاقت اور رعونت کا ایک حالہ موجود رہتا تھا۔ مرحا کی نظر سیدھی اس کے چہرے پر پڑی جو بے نیاز سا تھا، لیکن جو چیز دیکھ کر مرحا کا خون کھول اٹھا وہ ضامن کے ہونٹوں کے درمیان دبی ہوئی ایک کینڈی تھی جسے وہ انتہائی بے نیازی اور تمسخرانہ انداز میں چوس رہا تھا۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں کیمپس کے اندر سرعام یوں کینڈی کھاتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر مرحا کے اندر کی وہ لڑکی جاگ اٹھی جو اپنے مذہب اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا سامنے کون چل رہا ہے؟ مرحا کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور غصہ تھا کہ آس پاس سے گزرتے ہوئے طالب علم بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ ضامن نے کینڈی منہ سے نکالی اور انتہائی حیرت سے اس معمولی سی لڑکی کو دیکھا جس نے پھٹا پرانا بیگ کاندھے سے لٹکایا ہوا تھا اور کپڑے بار بار دھلنے کی وجہ سے رنگ چھوڑ چکے تھے۔ سر تا پیروں سے دیکھ کر ضامن سکندر کی انا کو مزید ٹھیس پہنچی۔ کیا اس لڑکی نے اس سے بات کرنے سے پہلے آئینہ دیکھا تھا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کیمپس میں جہاں بڑے بڑے پروفیسرز اس کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، وہاں ایک ادنا سی لڑکی سے اس جیسے لہجے میں بات کر رہی ہے۔ اس کی نفسیات ایک ایسے انسان کی تھی جسے بچپن سے صرف حاکمیت سکھائی گئی تھی۔ اس کا کینڈی کھانا دراصل اس کے اندر موجود اس بغاوت کا حصہ تھا جو وہ اپنے باپ کے سخت
اور جابرانہ اصولوں کے خلاف خاموشی سے کرتا رہتا تھا، لیکن آج اس بغاوت کو ایک لڑکی نے سر عام چیلنج کر دیا تھا۔ مرحا نے اس پر بس نہ کی، اس کے اندر کلاوہ جیسے پھٹ پڑا۔ رمضان کا احترام تو کم سے کم اس یونیورسٹی میں تم جیسے امیر زادوں کو کوئی نہیں سکھاتا جو سر عام روزے کا مذاق اڑاتے ہو۔ مرحا نے جھک کر غصے سے اپنی کتابیں سمیٹی۔ سامن کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ تلخ کہنا چاہا، اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی، لیکن مرحا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنا بیگ کاندھے پر جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہوئی تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑی۔ سامن وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خفگی حیرت اور ایک انجانی سی کشمکش نے جنم لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ مرحا بھی چند قدم دور ہی تھی کہ اس کی پرانی دوست ہیرا، جو اس یونیورسٹی میں پہلے سے پڑھ رہی تھی، دوڑتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہیرا کا چہرہ خوف سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ مرحا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہیرا نے مرحا کا بازو زور سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور سرخوشی نما چیخ میں بولی، تم جانتی ہو وہ کون تھا جس سے تم ابھی لڑ کر اور بے عزتی کر کر آ رہی ہو؟ وہ ضامن ہے، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر سکندر اعظم کا بیٹا۔ اس لڑکے سے پنگا لینے کا مطلب ہے اپنی ڈگری اور اپنی پوری زندگی کو آگ لگانا۔ وہ تمہیں اس یونیورسٹی سے نکلوا دے گا۔ مرحا نے چلتے چلتے قدم روکے اور ہیرا کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ہیرا، میں یہاں اپنے باپ کی عزت اور اپنے خوابوں کے لیے پڑھنے آئی ہوں، کسی مغرور انسان کے غرور کی تسکین یا اس کے باپ کی جاگیر میں غلامی کرنے نہیں آئی۔ اگر وہ وی سی کا بیٹا ہے تو اپنے گھر کا بادشاہ ہوگا۔ میرے لیے تو وہ صرف ایک بدتمیز اور جاہل لڑکا ہے جسے دوسروں کا اور رمضان کا احترام تک نہیں پتا۔ مرحا نے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور پورے اعتماد کے ساتھ سیدھا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ بے باکی اور اصول پسندی کس قدر بھیانک طوفان کو دعوت دے چکی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک عجیب سی ہلچل اور چہمگوئیوں کا دن تھا۔ ہر طرف طالب علموں کے غول کھڑے تھے اور ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ وائس چانسلر سکندر اعظم نے کیمپس میں ایک نیا اور انتہائی سخت نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس نے پورے طلباء میں خوف و ہراس اور بغاوت کی ایک خاموش لہر دوڑا دی تھی۔ نوٹس کے مطابق رمضان کے تقدس کو پامال کرنے والے اور کیمپس میں بےہودگی پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، اور سب سے خوفناک شق یہ تھی کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی کیمپس کے کسی بھی حصے میں قابل اعتراض حالت یا اکیلے کسی بند کمرے میں پائے گئے، اس کا اسی وقت موقع پر ہی نکاح پڑھوا دیا جائے گا اور انہیں یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے کیمپس میں پھیل گئی تھی۔ لڑکیاں خوفزدہ تھیں اور لڑکے اس آمرانہ فیصلے پر شدید غصے میں تھے، لیکن سکندر اعظم کا خوف اتنا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مرحا جب کیفیٹیریا کے پاس سے گزری تو اس نے بھی طالب علموں کے گروپ کو اس نئے اور عجیب و غریب قانون پر بحث کرتے سنا، لیکن اس نے اس بات کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ اس کی نفسیات اور اس کی زندگی کا مقصد ان فضول باتوں اور کیمپس کی سیاست سے بہت بالا تر تھا۔ اسے ویسے بھی لڑکوں یا کسی بھی قسم کی رومانٹک سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن صرف اور صرف اپنی کتابوں اور اس اسکالرشپ پر مرکوز تھا جس پر اس کے پورے خاندان کی بقا اور اس کے باپ کی زندگی کا انحصار تھا۔ وہ سیدھا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی جہاں نوٹس بورڈ کے سامنے طلبہ کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ مرحا نے بڑی مشکل سے ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بنایا اور سامنے لگے نوٹس کو پڑھنے لگی۔ یہ انگلش لٹریچر کے اسائنمنٹ کے حوالے سے ایک ہنگامی اور انتہائی سخت نوٹس تھا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جن طلبہ نے آج دوپہر 12 بجے تک اپنی اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی، ان کی اسکالرشپ فوری طور پر اور بغیر کسی نوٹس کے منسوخ کر دی جائے گی۔ اور یہ پڑھتے ہی مرحا کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ یہ اسائنمنٹ تو اگلے ہفتے جمع ہونی تھی، اچانک نوٹس کیسے لگ گیا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا وہ بیمار اور لاچار چہرہ گھوم گیا، جن کی ادویات کا خرچہ بھی اب اسی اسکالرشپ سے جڑا تھا۔ اگر یہ اسکالرشپ ختم ہو گئی تو اس کی تعلیم کا سفر یہی رک جائے گا اور اس کے خاندان کی تمام امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔
اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنی فکر میں مبتلا تھا۔ اسے فوری طور پر انگلش ٹیچر کے آفس جانا تھا تاکہ وہ التجا کر سکے اور اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت مانگ سکے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ایک پرانے اور قدرے سنسان بلاک میں واقع تھا، جہاں دن کے وقت بھی کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ میرا تیز قدموں سے اس پرانی عمارت کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں اور دماغ پر خوف اور وحشت سوار تھی۔ پرانی راہداری میں صرف اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، جو اس ویرانی میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی انگلش ٹیچر کے آفس کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا لیکن اندر مکمل اور گھپ اندھیرا تھا۔ شاید کسی نے لائٹ بند کر دی تھی یا بجلی گئی ہوئی تھی۔ مرحا کی چھٹی حس نے اسے روکا۔ اس کے اندر سے ایک مضبوط آواز آئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے اندر نہیں جانا چاہیے، لیکن اسکالرشپ چھن جانے کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ اس نے اپنی اس نفسیاتی الجھن اور خطرے کے احساس کو جھٹک دیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو دھکا دے کر اندر قدم رکھ دیا۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کانپتی ہوئی اور خوفزدہ آواز میں پوچھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک عجیب سی حبس اور بند کمرے کی گرد آلود بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ خطرے کو پوری طرح سے بھانپتی اور واپس مڑ کر باہر نکلتی کہ اچانک ایک انتہائی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور ساتھ ہی باہر سے بھاری تالا لگنے کی آواز آئی۔ مرحا کے حلق سے ایک دل کراش چیخ نکل گئی۔ اس نے وحشت کے عالم میں دوڑ کر دروازے کا ہینڈل زور زور سے ہلایا اور اپنی مٹھیاں مار مار کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر، پلیز میری مدد کرو، دروازہ کھولو، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور اس کی آواز اس بند کمرے میں گونج کر اسی کی طرف واپس آ رہی تھی، لیکن باہر مکمل سناٹا اور موت جیسی خاموشی تھی۔ اندھیرا اس قدر گہرا اور خوفناک تھا کہ اسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف اور تنہائی نے اس کے پورے وجود کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں پیچھے کی طرف ہٹی تو اس کا پاؤں فرش پر پڑی کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن کھو کر گرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی کسی نے اندھیرے میں اسے مضبوطی سے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس بند اور حبس زدہ کمرے میں اسے اپنے علاوہ کسی اور کے بھاری سانس لینے کی آواز سنائی دی، اور بھی تھا جو اس گھپ اندھیرے میں اس کے بالکل قریب موجود تھا اور جس کا توانا وجود مرحا کے لیے ایک نامعلوم اور بھیانک خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ جب مرحا کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی تو اس انتہائی مضبوط اور آہنی ہاتھ نے اسے بازو سے دبوچ لیا تو اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ ایک انجانے اور بھیانک خوف نے اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پاگلوں کی طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی آواز نکالتی ایک بڑی اور سخت ہتھیلی نے بے دردی سے اس کا منہ دبا دیا۔ وہ اس شخص جو بھی تھا، اس کی گرفت کسی شکنجے کی طرح تھی۔ مرحا کی پشت اس شخص کے سینے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے تمام تر مزاحمت اس مردانہ طاقت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ ایک سرد و روبدار سرگوشی مرحا کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ یہ آواز اور اس کا تلخ لہجہ مرحا کے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ ضامن تھا، وہ ضامن جس کی رعونت اور غرور سے وہ کل ہی ٹکرا چکے تھے۔ مرحا کی آنکھیں خوف اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اندھیرے میں ضامن کی سانسوں کی گرمی اور اس کے مہنگے پرفیوم کے ساتھ ملی ہوئی پیپرمنٹ کینڈی کی خوشبو مرحا کے حواسوں پر ایک عجب سا دباؤ ڈال رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم کیا چاہتے ہو؟ مرحا نے ضامن کے ہاتھ کے نیچے سے بمشکل منمناتے ہوئے بولنے کی کوشش کی اور اپنے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ضامن نے اس کی گردن کو ہلکا سا دبوچ کر اسے مزید بے بس کر دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ کھڑی رہو، مجھے تم جیسی جذباتی اور احمق لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہر بات پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ ضامن کا لہجہ اس قدر بے نیاز اور سرد تھا کہ مرحا کا غصہ خوف پر حاوی ہونے لگا۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ ضامن نے کل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ اس نے اسے اس کمرے میں بلوایا اور پھر باہر سے تالا لگوا دیا تاکہ وہ اس کی عزت اور اس کے مستقبل دونوں کو تباہ کر سکے۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو کہ ضامن کے ہاتھ کو بھگونے لگے، لیکن اس مغرور لڑکے پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس اس کمرے کے دروازے کو گھور رہا تھا جسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کی نفسیات ایک ایسے شکاری کی تھی جو جال میں پھنسی ہوئی چڑیا کے پڑانے سے محفوظ تو نہیں ہوتا تھا لیکن اسے آزاد بھی نہیں کرتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد باہر سے قدموں کی بے تحاشا آوازیں ابھری، جیسے کوئی بہت بڑا ہجوم اس پرانی عمارت کی طرف آ رہا ہو۔ مرحا کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے۔ اچانک ایک زوردار کھٹکے کے ساتھ تالا کھلا اور دروازہ پوری طاقت سے باہر کی طرف دھکیلا گیا۔ دوپہر کی تیز اور چبھتی ہوئی روشنی اندھیرے کمرے میں کسی سیلاب کی طرح داخل ہوئی۔ مرحا اور ضامن کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندیا گئی، لیکن جیسے ہی مرحا کی نظریں سامنے کے منظر پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی، بلکہ اس کا پورا وجود برف کی طرح سن ہو گیا۔ دروازے کے بالکل سامنے پوری یونیورسٹی کا ایک جم غفیر کھڑا تھا۔ سینکڑوں طالب علم، لڑکے لڑکیاں کیمرے اور موبائل فونز ہاتھ میں پکڑے ان دونوں کی تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ فلیش لائٹس کی چمک اور طالب علموں کی سرگوشیاں ایک بھیانک طوفان کی طرح مرحا کے دماغ سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چہرہ سامنے موجود تھا اس نے مرحا کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہجوم کے بالکل بیچ میں وائس چانسلر سکندر اعظم کھڑا تھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مرحا خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی لڑکی تھی جہاں عورت کی عزت شیشے کے برتن سے بھی زیادہ نازک سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ شیشہ سرعام اس کیمپس کے بیچ میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ضامن کی طرف دیکھا جو اب اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ مرحا کی حیرت کی تو کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے ہجوم اور اپنے باپ کی غضبناک چہرے کے سامنے بھی ضامن کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔ وہ اپنی جیب سے ایک اور کینڈی نکال کر انتہائی بے نیازی سے اپنے ہونٹوں کے درمیان دبا چکا تھا اور اپنے باپ کو ایک عجیب سی سرد مہری اور طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک دلچسپ کھیل ہو۔ سکندر اعظم کی نظریں باری باری مرحا اور پھر اپنے بیٹے پر پڑ رہی تھیں۔ کل ہی انہوں نے پورے کیمپس میں رمضان کے تقدس اور لڑکے لڑکیوں کے اکیلے ملنے پر پابندی کا سخت نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور آج ان کا اپنا ہی خون ان کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ سکندر کے اندر کا باپ ایک سخت گیر منتظم آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ انہیں بے بسی اور شدید غصے کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو ان کی حاکمیت اور ان کے اصولوں کا اس کیمپس میں ہمیشہ کے لیے جنازہ نکل جائے گا، اور وہ شخص کسی بھی قیمت پر اپنی انا اور اپنی کرسی پر آنچ آنے نہیں دے سکتا تھا۔ ان کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا اور انہوں نے گہری سانس لے کر اپنے غصے کو قابو کیا۔ فوراً کیمپس کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ سکندری گرجدار آواز نے پورے کیمپس میں موت کا سا سناٹا چھا دیا۔ ان کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح مرحا کے دماغ پر گرے تھے۔ نکاح آج اور ابھی سی وقت ان دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ میرا قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی طالب علم ہو یا میرا اپنا بیٹا۔ مرحا کے لیے وہ الفاظ تھے جو کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی سکندر اعظم کے قدموں کے قریب جا پہنچی۔ سر، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں اور میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس کا کل مجھ سے کیمپس میں جھگڑا ہو گیا تھا اور آج مجھے اسائنمنٹ کے بہانے یہاں بلا کر اس نے خود دروازہ بند کروایا ہے۔ پلیز میرے غریب سے باپ پر رحم کریں، وہ مر جائیں گے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری اسکالرشپ کینسل کر دیں، مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ مرحا رو رو کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ اس کے آنسو سکندر کے جوتوں پر گر رہے تھے، لیکن اس مغرور اور پتھر دل انسان پر
میرا کی سسکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جو اپنے بیٹے کی پرا سرد مزاج تھا، وہ ایک انتہائی سرد نگاہ مرحا پر ڈال کر بولے، بند کمرے میں میرے بیٹے کے ساتھ تم پکڑی گئی ہو اور الزام اس پر لگا رہی ہو۔ تم جیسی نچلے طبقے کی لڑکیوں کے یہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، امیر لڑکوں کو پھنسانے کے، اور اب جو قانون میں نے بنایا ہے وہ تم پر لاگو تو ہوگا۔ میرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس کی عزت نفس کو سرعام نیلام کیا جا رہا تھا۔ کوئی بھی طالب علم اس کے حق میں بولنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ضامن اور سکندر کے خلاف بولنے کا مطلب اپنی ہی موت کو دعوت دینا تھا۔ جب اسے ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو اس نے انتہائی بے بسی اور امید بھری نظروں سے ضامن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ ضامن، تم تو سچ جانتے ہو، تم بتاؤ نا انہیں کہ ہم دونوں کے درمیان تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ تم نے صرف مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ پلیز انہیں روکو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ مرحا کی آواز گریہ زاری سے پھٹ رہی تھی۔ ضامن نے اپنی سرد اور بےحس آنکھوں سے مرحا کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بھی کوئی رحم یا کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں میں دبی کینڈی کو دانتوں تلے دبایا، اپنے کاندھے انتہائی بے نیازی سے اچکائے اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے اس تمام ڈرامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ اس کا یہ عمل مرحا کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ لڑکا انسان نہیں بلکہ ایک بے حس پتھر ہے، جو اپنے باپ کو نیچا دکھانے یا اپنے غرور کی تسکین کے لیے کسی غریب لڑکی کی زندگی کو پاؤں تلے روندنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ مرحا کے اندر کا خوف اب ایک شدید بھڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ناک چمک ابھر آئی۔ وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ضامن کو ایک ایسی نفرت بھری نگاہ سے دیکھا جس میں ہزاروں بددعائیں چھپی ہوئی تھیں۔ تبھی مولوی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ ہجوم نے راستہ چھوڑ دیا اور ایک عجیب سی ڈرامائی اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ نکاح کے بول پڑھے جانے لگے۔ مولوی صاحب کی آواز مرحا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اپنے باپ کا لاچار چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو کل اس کی ویڈیوز پورے شہر میں وائرل ہوں گی اور اس کا خاندان اس ذلت کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے خود کو حالات کے اس بے رحم طوفان کے حوالے کر دیا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے قبولیت پوچھی تو اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا جیسے اپنے خدا سے اس ناانصافی کا شکوہ کر رہی ہو، اور پھر انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے یہ الفاظ ادا کرتے ہی ضامن کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، جو فتح کی غم اور کسی نامعلوم انتقام کی زیادہ لگ رہی تھی۔ ضامن نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی بلند اور واضح آواز میں نکاح قبول کر لیا۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی ہجوم میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ کیمروں کی کلک کلک کی آوازیں تیز ہو گئیں اور مرحا کو لگا جیسے وہ کسی گہری اور اندھی کھائی میں گرتی جا رہی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ محض ایک نکاح نہیں تھا، بلکہ دو بالکل مختلف اور متضاد نفسیات رکھنے والے انسانوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جس میں کوئی ایک بھی اپنی انا سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ مرحا کا چہرہ بالکل اسپاٹ ہو چکا تھا اور اس کے دل میں ضامن اور اس کے خاندان کے لیے اتنی نفرت بھر چکی تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ یہ رشتہ جو آسمانوں پر محبت کی بنیاد پر بنتا ہے، آج زمین پر غرور، انتقام اور مجبوری کی بھینٹ چڑھ چکا تھا، اور ضامن کا وہ کاندھے اچکانے کا انداز مرحا کی روح پر ایک ایسا زخم چھوڑ گیا تھا جسے بھرنے میں شاید عمریں لگ جاتی۔ یہ ایک شاندار لیکن بھیانک آغاز تھا ان دونوں کی الجھی ہوئی تقدیر کا۔ وہ ہجوم جو کچھ دیر پہلے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ ہر آنکھ میں طنز اور ہر لب پر ایک نئی کہانی تھی۔ مرحا کا پورا وجود کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح بے جان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑا، اپنی بکھری ہوئی کتابیں سینے سے لگائیں اور کسی مشینی انسان کی طرح کیمپس کے مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ اور روزے کی پیاس نے اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جما دی تھیں، لیکن اس کے اندر لگی ہوئی آگ اس بیرونی تپش سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔
وہ بھی کیمپس کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی مہنگی اور سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی پوری رفتار سے اس کے بالکل سامنے آ کر رکی اور اس کا راستہ روک لیا۔ ٹائروں کی کان پھاڑ دینے والی آواز نے مرحا کو چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ضامن اپنی پوری رعونت اور تکبر کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد اور بے نیاز سی مسکراہٹ تھی جو مرحا کی روح کو چھلی کر رہی تھی۔ بیٹھو اندر، ضامن کی آواز میں ایک ایسا آمرانہ اور تحکمانہ انداز تھا جیسے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنی خریدی ہوئی کسی غلام سے بات کر رہا ہو۔ مرحا نے قدم پیچھے ہٹائے اور انتہائی نفرت اور وحشت بھری نظروں سے اس مغرور شخص کو دیکھا جس نے محض اپنے باپ سے بغاوت اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ تم اب میری بیوی ہو مرحا، اور میری بیوی سڑکوں پر دھکے نہیں کھاتی۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ ضامن کا لہجہ بتدریج سرد اور خطرناک ہو رہا تھا، لیکن مرحا اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی جس نے کچھ دیر پہلے بند کمرے میں خوف سے چیخیں ماری تھی۔ اس کے اندر کی خودداری اور عزت نفس جو کاری ضرب لگی تھی، اس نے اس کے اندر ایک لاوا بھر دیا تھا۔ مرحا کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشتناک اور خون خوار چمک ابھری جس نے ایک لمحے کے لیے ضامن کو بھی حیران کر دیا۔ وہ تھوکتی ہوں میں تم پر اور یہ تمہاری اس دولت پر اور اس زبردستی کے رشتے پر۔ مرحا کی آواز کسی زخمی شیرنی کی طرح گونجی جس میں درد بھی تھا اور ایک کاٹ دار للکار بھی۔ تم جیسے بے حس اور درندہ صرف انسان کو شوہر ماننے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، میری عزت کو سر عام نیلام کیا ہے۔ میں اس گندے اور خلیص رشتے کو نہیں مانتی، میرا راستہ چھوڑ دو۔ مرحا کے یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح ضامن کی انا پر لگے۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے غضبناک شعلہ بھڑکا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ اس کی نفسیات ایک ایسے انسان کی تھی جسے کوئی بھی چیز آسانی سے مشتعل نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے ہونٹوں کو بھینچا، پھر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے مرحا کو راستہ دیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے اور انتہائی تمسخرانہ انداز میں بولا، جاؤ مرحا جاؤ، دیکھتا ہوں اس معاشرے میں تم اس داغ کے ساتھ کہاں تک بھاگ سکتی ہو۔ ضامن کے یہ الفاظ مرحا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑی۔ اس کا سفر اس کے گھر تک کسی اذیت ناک خواب کی کم نہیں تھا۔ وہ بس میں بیٹھی تو اسے لگا کہ جیسے ہر شخص کے موبائل فون میں اسی کی ویڈیو چل رہی ہے، یہ کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے محلے کے اس تنگ اور ٹوٹی ہوئی گلیوں میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھسک گئی۔ محلے کی عورتیں ٹولیوں کی شکلوں میں کھڑی تھیں اور جیسے ہی مرحا گلی میں داخل ہوئی تو ان کی سرگوشیاں اور طنزیہ نگاہیں مرحا کے وجود کو چیرنے لگیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں خبروں کو پر لگنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ یونیورسٹی کے پیجز اور سوشل میڈیا کے ذریعے وی سی کے بیٹے اور ایک غریب لڑکی کے بند کمرے میں پکڑے جانے اور پھر موقع پر نکاح کی خبر تصویروں کے ساتھ ساتھ پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ دیکھو آ گئی بڑے صاحب کی بہو، ایک عورت کی زہریلی آواز مرحا کے کانوں سے ٹکرائی۔ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر یونیورسٹی گئی تھی اور وہاں امیر لڑکوں کو پھنسانے کا جال بچھا رہی تھی۔ توبہ توبہ، پہلی دن کیا گل کھلا دیا۔ ایک عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مرحا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ذہن میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی اور اس نے اپنے بال نوچے ہوئے تھے، جبکہ چارپائی پر بیٹھا اس کا بوڑھا اور بیمار باپ سینے پر ہاتھ رکھ کے کھانس کھانس کر بے حال ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو ٹوٹا ہوا مان اور ذلت کا جو سمندر تھا، اسے مرحا کی روح کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ابا میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں۔ مرحا دوڑ کر اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ سازش ہوئی ہے ابا، مجھے پھنسایا گیا ہے، میں نے آپ کی تربیت پر کوئی داغ نہیں لگایا۔ لیکن اس کے باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے انتہائی بے بسی اور نفرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا
اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مرحا کے اندر جینے کی آخری رمق بھی دم توڑ گئی۔ جس باپ کی عزت اور زندگی بچانے کے لیے اس نے زہر کے پیالے کو پیا تھا، آج وہی باپ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر مرحا کو کاندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو تو نے آج محلے والوں کے سامنے ہمارا سر مٹی میں ملا دیا؟ اب ہم کس کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ مرحا کی سسکیاں اور گریہ زاری اس چھوٹے سے صحن کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن اس کے والدین پر اس کی کسی صفائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک روایتی اور سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں بیٹی کی بدنامی موت سے بھی زیادہ بھیانک سمجھی جاتی تھی۔ مرحا گھسٹتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس نے خود کو فرش پر گرا دیا اور اس قدر روئی کہ اسے لگا کہ اب آنکھ سے آنسو کے بجائے خون ٹپکے گا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، نہ ہی وہ یونیورسٹی جا سکتی تھی، نہ ہی اس محلے میں عزت سے رہ سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے والدین اسے معاف کرنے والے تھے۔ ضامن کی وہ سرد مسکراہٹ اور اس کے وہ الفاظ کو دیکھتا ہوں تم کہاں تک بھاگ سکتی ہو اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح سے بج رہے تھے۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑی ایک پرانی اور زنگ آلود بیٹی کو کھولا جس میں اس کے باپ کی بلڈ پریشر اور دل کی تیز ادویات رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکالی۔ اس کے ذہن میں اس وقت موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی موت اس کے والدین کو ایک شدید صدمہ تو دے گی، لیکن اس روز روز کی ذلت اور تانوں سے بچا لے گی جو یہ معاشرہ انہیں دینے والا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے اللہ سے اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، اور مٹھی بھر کر گولیاں اپنے منہ کی طرف لے جانے ہی لگی کہ اچانک باہر گلی میں ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا شور اور ہنگامہ برپا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تمام گولیاں چھوٹ کر فرش پر بکھر گئیں۔ گاڑیوں کی بریک لگنے کی خوفناک آوازیں، لوگوں کے چیخنے چلانے اور دروازے پر ہونے والی انتہائی زوردار دستک نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ مرحا کا دل تو ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر جھانکا تو اس کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ اس تنگ اور غلیظ گلی میں جہاں کبھی کوئی بڑی گاڑی نہیں آئی تھی، وہاں اس وقت درجنوں چمچماتی مہنگی لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں جن سے کلف لگے کالے کپڑوں میں ملبوس دراز قد باڈی گارڈز اتر رہے تھے۔ محلے کی جو عورتیں اور مرد کچھ دیر پہلے مرحا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، وہ سب خوف اور شدید حیرت کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئے، اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور ان کے منہ پر جیسے کسی نے تالے ڈال دیے ہوں۔ دروازے پر مسلسل تحکمانہ دستک ہو رہی تھی۔ مرحا کے بوڑھے اور بیمار باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ چوکھٹ پر سکندر اعظم اپنی پوری شان و شوکت اور فرعونیت اور ایک عجیب سی نفسیاتی دباؤ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے بالکل پیچھے ضامن موجود تھا جس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ سکندر اعظم جس نے کل ہی کیمپس میں اپنا آمرانہ قانون نافذ کیا تھا، اب اس قانون کے بوجھ تلے خود دب چکا تھا۔ وہ ایک انتہائی مغرور اور خاندانی وقار کا اندھا پرستار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کا نکاح تو سر عام ہو چکا ہے، اور میڈیا سے لے کر پورے شہر کی اشرافیہ تک یہ خبر بھی پھیل چکی ہے۔ اگر وہ اس لڑکی کو اس کچی بستی میں چھوڑ دیتا تو اس کی اپنی عزت اور نام خاک میں مل جاتا۔ اس نے مجبوراً اپنی انا کو کچلا تھا اور اپنی بہو کو عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لے جانے کے لیے اس غلیظ محلے میں قدم رکھا تھا۔ سکندر نے بغیر کسی تمہید کے اپنی گرجدار آواز میں کہا، شفیق صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور میں یہاں کوئی بحث یا معذرت کرنے نہیں آیا۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہے، اور سکندر اعظم کی بہو اس بدبودار اور کچی بستی میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہ سکتی۔ میں سے مکمل عزت اور پورے حق کے ساتھ یہاں سے رخصت کروانے آیا ہوں۔ اپنی بیٹی سے کہیں کہ باہر آئے۔ محلے والوں پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے مرحا کو تانے دے رہے تھے، اب حسرت اور خوف بھری نگاہوں سے اس پروٹوکول اور
اس عزت کو دیکھ رہے تھے جو اس شہر کا سب سے طاقتور انسان مرحا کے دروازے پر لے کر آیا تھا۔ مرحا کے باپ کے حلق سے تو کوئی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے بے بسی اور شدید صدمے کی حالت میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مرحا اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ فرش پر بکھری ہوئی موت کی گولیاں اس کی نفسیاتی کشمکش کی گواہ تھی جس سے وہ ابھی گزری تھی۔ اس نے ایک نظر ضامن کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی جو مرحا کو کسی گہری اور اندھی کھائی کی طرف بکا رہی تھی۔ مرحا کو اس لمحے احساس ہوا کہ اس کی تقدیر کے فیصلے آسمانوں پر نہیں بلکہ ان طاقتور انسانوں کی انا کے تختوں پر ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب تانوں کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور التجا تھی۔ مرحا جانتی تھی اگر اس نے اب انکار کیا تو یہ طاقتور لوگ اس کے غریب باپ کو کچل کر رکھ دیں گے اور اس محلے کے لوگ انہیں جینے نہیں دیں گے۔ اس نے اپنی بغاوت اور اپنے غصے پر اپنی خودداری کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹا۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر درست کیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی سرد اور بے جان خاموشی نے لے لی تھی جو کسی لاش کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی چوکھٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور بغیر کوئی حرف کہے، بغیر کوئی آنسو بہائے اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس سنہرے اور آہنی پنجرے کی طرف قدم بڑھا دیے جس کا دروازہ ضامن نے اس کے لیے کھولا تھا۔ محلے والوں کے لیے ایک غریب لڑکی کی قسمت کا لاٹری نکلنے والا منظر تھا، لیکن مرحا جانتی تھی کہ اس خاموش رخصتی کے ساتھ ہی اس کی روح کا جنازہ بھی اس کچی گلی میں اٹھ چکا ہے، اور وہ جس حویلی میں جا رہی تھی وہاں اس کی جنگ کا ایک نیا اور بھیانک باب شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی سکندر مینشن کے پورچ میں رکی تو مرحا کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ قید خانہ تھا جہاں اس کی روح کو عمر قید سنائی گئی تھی۔ ضامن نے دروازہ کھولا اور خادموں کو حکم دیا کہ وہ مرحا کو اوپر بیڈ روم میں لے جائے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکم تھا جس نے برسوں سے اس گھر میں موجود سکندر اعظم کے خوف کو ایک لمحے میں مات دے دی تھی۔ ضامن سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بڑھا جہاں سکندر اعظم ایک زخمی شیر کی طرح سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت ایک ایسے ڈکٹیٹر کی تھی جس کی سلطنت میں پہلی بار کسی نے بغاوت کی تھی، اور وہ بھی اس کے اپنے خون نے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سکندر اعظم پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکلنے لگے۔ تم نے آج ثابت کر دیا ضامن کہ تم میرے خون نہیں ہو سکتے۔ تم نے ایک 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے میرے سالوں کی بنائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سکندر کی آواز میں غصے سے زیادہ وہ خوف تھا جو ایک حاکم کو اپنی کرسی کے چھن جانے پر ہوتا ہے۔ ضامن انتہائی پرسکون انداز میں چلتا ہوا صوفے پر بیٹھا اور اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عزت آپ کی نہیں میری خاک میں ملی تھی ڈیڈ۔ جب آپ نے پورے کیمپس کے سامنے مجھے ایک مجرم بنا کر کھڑا کیا تھا، آپ کو لگا تھا کہ میں آپ کی اس گھٹیا اور آمرانہ قانون کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا اور آپ کی انا کی تسکین ہو جائے گی، لیکن آپ بھول گئے کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے مجھے بچپن سے یہی سکھایا کہ جو چیز راستے میں آئے اسے رون دو، اور میں نے وہی کیا۔ میں نے آپ کے غرور کو رون دیا۔ سکندر اعظم نے میز پر زوردار مکہ مارا اور دھاڑا، بکواس بند کرو اپنی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ وہ لڑکی کل ہی اس گھر سے دفع ہو جائے گی۔ میں اسے ایک لمحہ بھی اس مینشن میں برداشت نہیں کروں گا۔ ضامن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے باپ کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا، وہ لڑکی اب میری بیوی ہے ڈیڈ، اور اس گھر کی مالکن ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ کی نفسیات ہمیشہ سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی رہی ہے۔ آپ نے میری ماں کو بھی اسی طرح گھٹ گھٹ کر مار دیا تھا کیونکہ وہ آپ کے احکامات کی غلام تھی، لیکن
میں آپ کا غلام نہیں. میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کی ہے محض آپ سے انتقام لینے کے لیے. لیکن جب میں نے اسے اس کی کچی گلی میں سرعام ذلیل ہوتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں آپ سے لڑتے لڑتے بالکل آپ جیسا سفاک درندہ بن چکا ہوں، اور یہ احساس میرے لیے ناقابل برداشت ہے. میں اس لڑکی کے بے گناہی کا بوجھ اپنی ساری زندگی اٹھاؤں گا. سکندر اعظم نے طنزیہ قہقہ لگا اور بولا، تو اب تم ایک غریب اور لالچی لڑکی کے محافظ بنو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرے گی؟ وہ صرف ہماری دولت کے لیے اس رشتے کو نبھائے گی. ضامن کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری اور اس نے سختی سے کہا، آپ دنیا کو صرف پیسوں کی عینک سے دیکھتے ہیں ڈیڈ. وہ لڑکی ان میں سے نہیں ہے جو آپ کی دولت پر بک جائے. اس نے میری اس حویلی پر اور میری ذات پر تھوکا ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں. اگر آپ نے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو میں یہ گھر، یہ جائیداد اور یہ سلطنت اسی وقت چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ اس خالی محل میں اپنی انا کے ساتھ دفن ہو جائیے گا. سکندر اعظم کے پاس اس دھمکی کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ ضامن اس کا اکلوتا وارث ہے اور اگر وہ چلا گیا تو سکندر اعظم کی پوری زندگی کی کمائی صفر ہو جائے گی. ضامن اسٹڈی روم سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مرحا صوفے کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی ہے اور اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جسے ضامن کوئی جلاد ہو جو ابھی اس کی جان لے لے گا. ضامن کے اندر ایک شدید تکلیف کی لہر اٹھی. اس نے دروازہ بند کیا اور مرحا سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا. مرحا کے وجود میں ہونے والی کپکپاہٹ ضامن کو واضح محسوس ہو رہی تھی. اس کی حالت ایک ایسے پرندے کی سی تھی جسے شکاری نے نوچ کر پنجرے میں پھینک دیا ہو. ضامن نے گہری سانس لی اور انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مرحا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ایک سفاک اور بے حس انسان سمجھتی ہو، اور میں ہوں بھی. میں نے اپنی انا اور اپنے باپ سے دشمنی میں تمہاری زندگی کا تماشا بنا دیا، جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا شاید مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں ملے گی. مرحا نے حیرت اور خوف سے نگاہیں اٹھا کر ضامن کو دیکھا. اس کے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے کچھ گھنٹے پہلے انتہائی بے نیازی سے کینڈی چباتے ہوئے اس کا کریئر اور عزت دونوں تباہ کرتی تھی. مرحا کے اندر کا غصہ اور نفرت ایک لاوے کی طرح ابلنے لگا. اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہا، تمہاری یہ جھوٹی ہمدردی اور یہ دکھاوے کا پچھتاوا میری مری ہوئی روح کو زندہ تو نہیں کر سکتا. تم نے مجھ سے میرا باپ، میری عزت، میرا مستقبل سب کچھ چھین لیا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہ اب میری جان لے کر تمہیں سکون ملے گا؟ میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا میرا. میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مزید تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو. میں رات اسٹڈی روم میں گزاروں گا اور جب تک تم خود اجازت نہیں دو گی میں تم پر اپنے شوہر ہونے کا کوئی حق نہیں جتاؤں گا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایک قدم سے تم اس قدر ٹوٹ جاؤ گی. میں نے تمہاری آنکھوں میں جو خودداری کی اور آگ دیکھی ہے، میں سمجھتا تھا کہ تم حالات کا مقابلہ کر لو گی، لیکن جب میں نے تمہارے باپ کو تمہارے منہ پر دروازہ بند کرتے دیکھا تو مجھے اپنی درندگی کا احساس ہوا. ضامن کے الفاظ میں ایک ایسا سچ اور ایسی اذیت تھی جس نے مرحا کی نفسیات کو بری طرح سے الجھا کر رکھ دیا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا واقعی یہ لڑکا بدل چکا ہے یا یہ کوئی نیا نفسیاتی کھیل ہے. مرحا نے نظریں جھکا لیں اور ایک سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے بس میرے حال پر چھوڑ دو. ضامن نے سر اس بات میں ہلایا اور بولا، میں تمہیں تمہارے حال پر ہی چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب تم ضامن سکندر کی بیوی ہو اور اس دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر ضامن کمرے سے باہر نکل گیا اور مرحا ساری رات اسی کشمکش میں جاگتی رہی. اگلی صبح جب خاتمہ ناشتہ لے کر آئی تو مرحا نے کچھ نہیں کھایا. وہ بالکل چپ چاپ تیار ہو کر نیچے آئی تو ضامن ڈائننگ ٹیبل پر
اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مرحا کی اتری ہوئی شکل اور پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ آؤ مرحا، ناشتہ کر لو، ضامن نے کرسی پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، لیکن مرحا نے سرد مہری سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ہے ناشتہ کر لو۔ ضامن کی آواز میں اب ایک عجیب سی محافظانہ سختی تھی جو اس کی کیئر کو ظاہر کر رہی تھی۔ جب تک تم کچھ کھاؤ گی نہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تمہارا روزہ تھا کل اور تم نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مرحا نے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ آج بھی روزہ ہے میرا مسٹر ضامن سکندر، آپ ناشتہ نوش فرمائیں، میری جھوٹی فکر میں نہ پڑیں۔ ضامن لاجواب ہوا مگر بحث نہیں کی۔ ضامن اسے لے کر کیمپس پہنچا تو پورے کیمپس کی نظریں ان پر جم گئی۔ ضامن نے جس احترام اور وقار کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر مرحا کو باہر نکالا تھا، اس نے کل طنز کرنے والوں کے منہ پر تالے ڈال دیے تھے۔ وہ مرحا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اس کی باڈی لینگویج کے ایک ایسے محافظ کی تھی جو اپنے ہیرے کی حفاظت کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ راہداری میں ایک لڑکے نے مرحا کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تو ضامن نے اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر انتہائی غضبناک آواز میں دھاڑا، اپنی غلیظ آنکھیں نیچی رکھو ورنہ آنکھیں نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ لڑکی ضامن سکندر کی بیوی ہے اور آج کے بعد جس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ضامن کا یہ خوفناک روپ اور مرحا کے لیے اس کا یہ انتہائی جذباتی محافظانہ انداز دیکھ کر پورے کیمپس میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ مرحا جب تک ضامن کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی تھی، اس واقعے نے اس کے اندر ایک شدید زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ وہ لڑکا جو کل تک اس کی بربادی پر مسکرا رہا تھا آج اس کی عزت کے لیے سب سے لڑنے پر اتر آیا تھا۔ ضامن نے لڑکے کو جھٹکا دے کر چھوڑا اور مرحا کی طرف دیکھ کر انتہائی نرمی سے بولا، چلو مرحا، تمہاری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ مرحا خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن اب اس خاموشی میں صرف خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسا الجھاؤ تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو ضامن کے اس پراسرار اور پیچیدہ شخصیت کے اندر جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ رشتہ محض ایک زبردستی کا نکاح نہیں رہا بلکہ ایک ایسی نفسیاتی اور جذباتی جنگ بن چکا ہے جہاں نفرت کے لبادے میں محبت اور احساس کی کوئی اندیکھی کومپل جنم لینے لگی ہے۔ ضامن کی یہ کیئر اور مرحا کی یہ خاموشی ایک ایسے گہرے کنویں کی طرح تھی جس کی تہ میں اترے بغیر کوئی بھی ان دونوں کے اصل جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مرحا کو بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ ضامن کا یہ رویہ اس کے اندر کی اس بغاوت کو مار رہا ہے جب اس شخص سے اس کے خاندان کے خلاف اپنے دل میں پال رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی انا اور اس کا ٹوٹا ہوا مان اسے ضامن پر اعتبار کرنے سے روک رہا تھا۔ یہ خاموش جنگ اب ان کے لفظوں سے نکل کر ان کی روحوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے کا اختتام ایک ایسی عید پر ہوا جس کا تصور مرحا نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی جو کچھ عرصہ قبل اس حویلی میں قیدی بن کر آئی تھی آج اسی حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ضامن کی پسند کا ہلکا گلابی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو صرف ایک محفوظ اور محبت کرنے والے مرد کی پناہ میں ہی کسی عورت کی آنکھوں میں آ سکتی ہے۔ ضامن نے ان چند ہفتوں میں اپنی بے لوث کیئر اور خاموش محبت سے مرحا کے دل پر لگی ہر چوٹ کا مداوع کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور ضامن اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں مرحا پر پڑیں تو وہیں ٹھہر گئیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، تم آج واقعی میری بیوی لگ رہی ہو۔ ضامن کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جس نے مرحا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اسے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر مرحا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے عیدی ہے مرحا، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ مرحا نے پلٹ کر ضامن کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور محبت کی وہ انکہے جذبات تھے جنہیں ضامن کے اندر کے اس تنہا اور مغرور لڑکے کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ وقت پر لگا کے اور 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ سکندر یونیورسٹی کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ضامن اور مرحا جن کے نکاح کو ایک تماشا اور زبردستی کا رشتہ سمجھا گیا تھا، آج اسی کیمپس کا سب سے مشہور اور رومانوی کپل بن چکے تھے۔ ضامن کا وہ محافظانہ رویہ اب ایک کھلی اور بے باک محبت میں بدل چکا تھا۔ وہ مرحا کے بغیر تو ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، اور کیمپس کے وہ طالب علم جو کبھی مرحا پر طنز کرتے تھے آج ان کی لازوال محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ ضامن نے مرحا کو وہ مقام دیا تھا کہ اب کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ مرحا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ دوسری طرف سکندر اعظم کی وہ آمرانہ اور فرسودہ انا بھی بالآخر اس محبت اور قدرت کے فیصلے کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ وہ شخص جو مرحا کو ایک پل کے لیے اس منشن میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، آج اسے مجبوراً مرحا کو اپنی بہو تسلیم کرنا پڑا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ننھی جان تھی جو مرحا کے وجود میں پل رہی تھی۔ مرحا کے پریگننٹ ہونے کی خبر نے سکندر اعظم کے اندر کے اس سخت گیر ڈکٹیٹر کو ایک کمزور اور خوشی سے نہال دادا میں بدل دیا۔ اسے اپنی نسل اور اپنی سلطنت کا وارث ملنے والا تھا، اور اس وارث کی ماں وہی غریب لڑکی تھی جسے اس نے سر عام رسوا کیا تھا۔ سکندر اعظم نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اب وہ مرحا کو اس گھر کی اصل مالکن کا درجہ دینے پر مجبور تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کا وہی پرانا آفس جہاں سے ان دونوں کی کہانی کا وہ بھیانک آغاز ہوا تھا۔ آج اس آفس میں مرحا اپنی کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں موجود تھی۔ وہ فائل سیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ضامن اندر داخل ہوا، اور اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ لاک کی وجہ وہی کھٹک سن کر مرحا ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن جب پلٹ کر ضامن کی شرارتی اور محبت بھری نگاہوں کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضامن آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کیا کر رہے ہو ضامن؟ کوئی آ جائے گا۔ مرحا نے جھینپتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ضامن کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے اپنا چہرہ مرحا کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، آج پھر ہم اس کمرے میں اکیلے ہیں مرحا، اور آج بھی باہر سے دروازہ لاک ہے، لیکن آج مجھے کسی قانون اور کسی ہجوم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ضامن کی آواز میں ایک نشہ اور ایک رومانس تھا۔ مرحا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ضامن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکا دیا اور مصنوعی غصے سے بولی، ضامن یہ یونیورسٹی ہے، کم از کم اس جگہ کے تقدس کا ہی کچھ خیال کر لیں، یہاں پر ہم پڑھنے آتے ہیں۔ ضامن نے اس کے اس معصومانہ جھڑکی پر ایک انتہائی خوبصورت اور دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں کون سا کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ مرحا صاحبہ، میں تو صرف اپنی حلال بیوی سے محبت کر رہا ہوں، اور محبت تو خود ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے جو خدا انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تم تو میری وہ عبادت ہو جسے میں نے اس کیمپس میں سرعام قبول کیا تھا۔ ضامن کے ان الفاظ نے مرحا کے اندر محبت کی ایک ایسی میٹھی آگ جلا دی جس کی تپش نے ان دونوں کو ایک دوسرے میں مکمل طور پر فنا کر دیا۔ اس بند کمرے میں اب کوئی خوف یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ دو روحوں کا ایک ایسا ابدی ملاپ تھا جس نے نفرت اور انا کی ہر زنجیر کو توڑ کر محبت کی ایک لازوال داستان رقم کرتی تھی۔